اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ تمام کا۔ آج جیسا کہ تھمبنیل سے اندازہ ہو گیا ہوگا، وہ عظیم کتاب کہ جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں کہ جو ذکر اہل بیت علیہم السلام اور ان کے معجزات کا ایک انمول خزانہ ہے، معجزات آل محمد۔ اگر آپ اس نورانی سفر میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آڈیو آپ کو موصول ہو سکے، اور اس کتاب کی جتنی بھی آڈیوز ہیں اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنامے معجزات آل محمد میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ کہ ہم اس کتاب کا حصہ نمبر 13واں بیان کریں گے۔ چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ اپنے ہی جنازے کی مشائیت۔ حافظ رجب البرسی لکھتے ہیں کہ کوفی محدثین کا بیان ہے کہ جب حسنین کریمین علیہم السلام اپنے والد کے جنازے کو لے کر نجف کی طرف لے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک سوار ملا جس سے مشک و عنبر کی خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ پھر اس نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، کیا آپ وحی اور تنزیل کا دودھ پینے والے حسن ابن علی ہیں، اور علم اور شرف جلیل کے وارث حسن آپ ہی ہیں، اور امیر المومنین اور سید الوصیین کے جانشین آپ ہی ہیں؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ پھر اس سوار نے کہا، کیا یہ حسین ابن علی ہے؟ کیا یہ نبی رحمت کا نواسہ اور حکمت و عصمت کا پروردہ اور ائمہ ہدی کا والد ہے؟ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے کہا، جی ہاں۔ پھر سوار نے کہا کہ تم یہ جنازہ میرے سپرد کر دو اور تم اللہ کی نگہبانی میں واپس چلے جاؤ۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ مگر ہمارے والد ماجد نے ہمیں وصیت کی تھی کہ ہم ان کا جنازہ صرف حضرت جبرائیل یا حضرت خضر کی ہی سپرد کر سکتے ہیں، مگر آپ۔ اس کے بعد سوار نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو وہ امیر المومنین علیہ السلام ہی تھے۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا، ابو محمد، جو بھی شخص مرتا ہے تو تمہارا والد ہر مرنے والے کے پاس جاتا ہے، تو کیا وہ خود اپنے جنازے میں شریک نہ ہوگا؟ ملائکہ نے آپ علیہ السلام کے جنازے کی مشائیت کی۔ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ دلالت البطائنی میں مرقوم ہے کہ حضرت کی چارپائی کے اگلے حصے کو جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملائکہ کے ایک گروہ نے اٹھایا تھا، اور وہ تسبیح الہی میں مصروف رہے۔ ان کی تسبیح کی آوازیں سارے راستے حسنین کریمین سنتی رہے اور ملائکہ نے یہ تسبیح پڑھی۔ روایات میں مذکور ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے غسل کے وقت اپنے بھائی امام حسن مجتبی علیہ السلام سے کہا، ابو محمد، دیکھیں امیر المومنین علیہ السلام کا جسم اطہر کتنا ہلکا پھلکا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کہ ابو عبداللہ، اس کام میں ایک اور گروہ بھی ہمارا ہاتھ بٹا رہا ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا بیان ہے کہ نماز عشاء کے بعد ہم نے والد کی چارپائی کے پچھلے حصے کو اٹھایا، اگلا حصہ خود بخود اٹھ گیا، اور جس طرف اگلا حصہ جاتا رہا ہم اس کے پیچھے چلتے رہے، یہاں تک کہ ہم نجف پہنچے اور وہاں ہمیں وہ قبر ملی کہ جس کی ہمارے والد نے نشاندہی کی تھی۔ تدفین تک ہم ملائکہ کے پروں کی پڑپڑاہٹ اور ان کے گریہ اور بکا کی آوازیں سنتے رہے۔ پھر ہم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور ہم نے آپ کو لحد میں اتارا اور لحد کو اینٹوں سے بند کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کا آپ علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرنا۔ ثقۃ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی نے اپنی اسناد کے ساتھ صحابی پیغمبر اسید بن صفوان سے روایت کی کہ جس دن امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تو لوگوں کے گریہ اور بکا کی وجہ سے زمین لرزتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور لوگ یوں مدہوش دکھائی دیتے تھے جیسے کہ وفات پیغمبر کے دن دکھائی دیتے تھے۔ ایک شخص روتا ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ آج خلافت نبوت ختم ہو گئی۔ امیر المومنین علیہ السلام، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے۔ ابو الحسن، آپ مسلم اول ہیں، ایمان میں مخلص ہیں، یقین میں پختہ ہیں، سب لوگوں سے زیادہ خوف خدا رکھنے والے ہیں۔ آپ نے راہ اسلام میں سب سے زیادہ تکالیف اٹھائیں، آپ رسول خدا کے سب سے بڑے محافظ رہے، اور تمام صحابہ کی جماعت میں آپ سب سے بڑے امین ہیں، اور آپ مناقب و فضائل میں بے مثال، ایمانی سبقت میں آپ سب سے آگے رہے ہیں، آپ کا درجہ سب سے زیادہ، اور آپ رسول اکرم کے سب سے زیادہ قرابت دار ہیں۔ آپ ہدایت اخلاق، قول و فعل میں رسول اکرم کے زیادہ مشابہ ہیں، آپ منزلت کے لحاظ سے سب سے بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور رسول اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین جزا عنایت فرمائے۔ جب اور مسلمانوں نے کمزوری دکھائی تو آپ نے قوت کا مظاہرہ کیا، جب دوسرے لوگ کفار سے ڈر گئے تو آپ نے ان کا دلیری سے مقابلہ کیا، جب دوسرے سست پڑے تو آپ نے اسلام کو تحفظ فراہم کیا، آپ نے ہر مشکل وقت میں رسول خدا کا ساتھ دیا، آپ ان کے حقیقی جانشین ہیں، آپ نے پوری زندگی حق کے ساتھ
تقاضوں پر عمل کیا، اور اس سلسلے میں آپ نے کبھی منافقین، کافرین، حاسدین کی پرواہ نہ کی۔ جب دوسرے ناکام ہوئے تو آپ نے حق کی بلندی کا بیڑا اٹھایا، جب دوسرے لکنت میں مبتلا ہوئے تو آپ نے کھل کر حق کا اظہار کیا، جب دوسرے رک گئے تو آپ نے نور خداوندی کی روشنی میں سفر طے کیا۔ اگر لوگ آپ کی پیروی کرتے تو ہدایت حاصل کر لیتے۔ آپ ہمیشہ دھیمے لہجے میں بات کرنے کے عادی، آپ ہمیشہ تھوڑی مگر پر مغز بات گفتگو کیا کرتے۔ آپ کی رائے ہمیشہ درست صائب ہوتی اور آپ دل کے مضبوط، یقین میں پختہ، عمل میں احسن اور حقائق امور کے واقف کار تھے۔ خدا کی قسم آپ دین کے یاسوب تھے۔ جب لوگ متفرق ہوئے، جب لوگ ناکام ہوئے، ان دونوں طرح کے حالات میں آپ نے دین کی رکھوالی کا فریضہ سر انجام دیا۔ آپ اہل ایمان کے لیے مہربان باپ تھے۔ آپ نے انہیں ہمیشہ اولاد کی طرح رکھا۔ لوگ جس بوجھ کے اٹھانے سے قاصر تھے، آپ نے وہ بوجھ خود اٹھایا، اور لوگوں نے جس حق کو ضائع کیا، آپ نے اس کی محافظت کی۔ لوگوں نے جس دین کو بے یار و مددگار چھوڑا، آپ نے اس کی نصرت کی۔ لوگ جب پیچھے ہٹے تو آپ نے پیش قدمی کی، اور جب لوگ گھبرائے تو آپ نے داد شجاعت دی۔ آپ کافروں کے لیے عذاب الہی، اہل ایمان کے لیے مضبوط قلعہ، آپ نے نعمات پروردگار کو حاصل کیا۔ آپ نے دینی سبقتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ آپ نے فضائل کی چوٹیوں پر قدم رکھے۔ آپ کی دلیل کبھی ناکام نہیں ہوئی۔ آپ کا دل حق سے کبھی منحرف نہیں ہوا۔ آپ کی بصیرت میں کسی بھی دور میں کمی واقع نہ ہوئی۔ آپ نے اپنے لیے کبھی بھی بزدلی کو پسند نہ کیا۔ آپ وہ کوہ گراں تھے جسے تند و تیز جھکڑ ہلا نہیں سکتے تھے۔ آپ کی صحبت اور آپ کے ہاتھوں نے ہمیشہ لوگوں کو امن فراہم کیا۔ آپ جسمانی طور پر کمزور لیکن ایمانی طور پر مضبوط تھے۔ آپ نے پوری زندگی تواضع انکساری کے تقاضوں کو مد نظر رکھا۔ آپ اللہ کی نظر میں عظیم تھے اور زمین کے سردار تھے۔ مومنین کی نظروں میں آپ کا احترام ہے۔ کسی کو آپ پر کوئی اعتراض نہیں، اور کوئی آپ پر انگشت نمائی کی جرات نہیں کر سکتا۔ آپ سے کوئی بھی شخص ناجائز طمع نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص آپ کے عدل و انصاف سے مایوس نہیں ہوا تھا۔ کمزور آپ کے ہاں طاقتور تھا، آپ اسے قوی سے حق دلاتے تھے۔ قوی آپ کی نظر میں ضعیف تھا، یہاں تک کہ آپ اس سے کمزور کو حق دلاتے تھے۔ عدل و انصاف کے لیے آپ کی نظر میں سب کی حیثیت یکساں تھی۔ آپ نے پوری زندگی قریب و بعید میں فرق روا نہیں رکھا۔ آپ نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا۔ آپ کا قول فیصلہ کن حتمی ہوتا تھا۔ آپ کا فرمان حلم و احتیاط کا آئینہ دار ہوتا تھا۔ آپ نے حق کی راہوں کو اجاگر کیا، فتنوں کی آگ کو فرو کیا۔ دین کو آپ کے دم قدم سے ثبات ملا۔ اسلام کو آپ نے قوت فراہم کی۔ آپ کی مسلسل کوششوں سے حق کو غلبہ نصیب ہوا، اگرچہ وہ کافروں کے لیے ناگوار تھا۔ اسلام اور مومنین کو آپ سے عزت نصیب ہوئی۔ آپ اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ بعد میں آنے والوں کے لیے اس مقام کا حصول خواب و خیال بنا دیا۔ آپ نے بعد میں آنے والوں کو سخت تھکان میں مبتلا کیا۔ آپ کی موت کے صدمے کو صرف رونے سے پورا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی شہادت کا المیہ آسمانوں میں محسوس کیا گیا۔ آپ کی موت کی وجہ سے حق پرست افراد کی کمر ٹوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کی قضا پہ راضی ہیں اور ہم اس کے فرمان کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ کی موت سے بڑا صدمہ کبھی مسلمانوں کو نہیں پہنچے گا۔ آپ اہل ایمان کے لیے چٹان اور مضبوط قلعہ تھے۔ آپ اہل ایمان کے لیے مستحکم پہاڑ تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نبی سے آپ کے بعد ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے۔ ان الفاظ کے بعد وہ بزرگ پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ انہیں روتا دیکھ کر باقی صحابہ پیغمبر بھی دل کھول کے روئے۔ اس کے بعد وہ بزرگ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ لوگوں نے انہیں بہت تلاش کیا لیکن وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ لوگوں نے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون تھے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ زمین و آسمان کا آپ پر 40 سال گریہ کرنا۔ ابن شہر آشوب نے اپنی اسناد سے ابن عباس سے نقل کیا، انہوں نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مومن دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو آسمان و زمین اس پر 40 دنوں تک روتے ہیں، اور جب کوئی عالم مر جائے تو زمین و آسمان 40 مہینے اس پہ گریہ کرتے ہیں، اور جب کوئی نبی اس دنیا سے رخصت ہو تو 40 سال تک روتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی، جب تو شہید ہوگا تو زمین و آسمان تجھ پر 40 سال تک گریہ کریں گے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے تو 3 دن تک آسمان سے خون برستا رہا۔ سعید بن مسیب نے کہا کہ جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے تو زمین سے جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا۔ زہری نے کہا کہ شہادت علی کے دن بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے تازہ خون برآمد ہوتا تھا۔ آپ علیہ السلام موت کے بعد بھی زندہ ہیں۔
قطب راوندی لکھتے ہیں کہ حضرت رشید حجری نے کہا کہ ہم حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آپ کے والد کو دیکھنے کا شدت سے اشتیاق ہے، ان کی زیارت کے لیے ہمارے سینے پھٹے جاتے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کیا تم میرے والد کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا جی ہاں، لیکن وہ تو ہمیں داغ مفارقت دے چکے ہیں، اب بھلا کیسے اس دنیا میں رہ کر انہیں کیسے دیکھ پائیں گے؟ صدر مجلس میں ایک پردہ آویزہ تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس پردے کو ہٹا کر فرمایا اس گھر کی طرف دیکھو۔ جب ہم نے گھر پہ نگاہ دوڑائی تو ہمیں وہاں امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے دکھائی دیے۔ حسن مجتبیٰ نے فرمایا کہ یہی امیر المومنین ہے نا؟ پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ ثاقب المناقب میں مرقوم ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کیا کرو، ان کے واقعات میں کئی عجیب و غریب قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک گروہ قبرستان میں آیا، انہوں نے آپس میں کہا کہ اگر ہم نماز پڑھ کر اللہ سے درخواست کریں تو ممکن ہے کہ وہ ہمارے لیے کسی مردے کو بولنے کی اجازت دے دے اور ہم اس سے موت کی کیفیت دریافت کریں۔ پھر انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ ان کے لیے کسی مردے کو قبر سے برآمد کرے۔ جیسے ہی وہ دعا سے فارغ ہوئے تو ایک مردے نے اپنا سر قبر سے نکالا اور اس کی پیشانی پر سجدوں کا نشان تھا۔ اس نے کہا تم لوگ مجھ سے کیا دریافت کرنا چاہتے ہو؟ مجھے مرے ہوئے 70 سال ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک موت کی تلخی میرے حلق سے نہیں اتری، اب تم دعا کرو کہ میں دوبارہ موت کی آغوش میں چلا جاؤں۔ جابر بن عبداللہ انصاری نے کہا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے حق کی قسم، میں نے حسن ابن علی سے ایک ایسی بات کا مشاہدہ کیا جو کہ اس سے بھی زیادہ عجیب تھی۔ میں نے حسین ابن علی سے بھی ایک ایسی بات کا مشاہدہ کیا کہ جو سب سے عجیب ترین تھی۔ جب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے معاویہ سے صلح کی تو آپ کی یہ صلح بہت سے لوگوں کو ناگوار محسوس ہوئی، بذات خود مجھے بھی یہ صلح ناگوار محسوس ہوئی۔ چنانچہ میں حضرت کے پاس گیا، میں نے انہیں اس صلح پر ملامت کی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر تم تو مجھے ملامت نہ کرو، میرے نانا جان نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اس حدیث کو سننے کے بعد بھی میرے دل کو خاصی تشویش نہ ہوئی۔ میں نے کہا ممکن ہے اس حدیث سے کوئی اور مصالحت کی طرف اشارہ کیا گیا ہو۔ جہاں تک معاویہ کے ساتھ مصالحت کا سوال ہے تو اس مصالحت میں اہل ایمان اور ان کی اولاد کی ہلاکت مضمر ہے۔ میری یہ بات سن کر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا جابر تو شک کر رہا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس کی تصدیق اپنے نانا جان سے کراؤں اور وہ خود تمہیں مطمئن کریں؟ حضرت کے یہ الفاظ سن کر مجھے سخت تعجب ہوا۔ پھر اچانک میں نے دیکھا کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ گئی اور رسول خدا علی مرتضیٰ جعفر طیار اور حضرت حمزہ علیہ السلام وہاں سے برآمد ہوئے۔ میں حیران ہو کے اٹھ کھڑا ہوا۔ امام حسن نے کہا نانا جان جابر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ نبی نے فرمایا جابر تو اس وقت تک مومن نہیں بن سکے گا جب تک اپنے آئمہ کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے اور اپنی رائے کی وجہ سے ان پر اعتراض نہ کر۔ میرے فرزند حسن نے جو مصالحت کی ہے اسے دل سے تسلیم کر۔ میرے فرزند نے ایسا کر کے مومنین کی زندگیوں کو تحفظ فراہم کیا اور جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اللہ کے فرمان اور میرے حکم کے تحت کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں سر تسلیم جھکا رہا ہوں۔ پھر چاروں حضرات ہوا میں بلند ہوئے، میں انہیں دیکھتا رہا یہاں تک کہ ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھلا اور وہ اس میں داخل ہو گئے۔ پھر ان کے لیے دوسرے آسمان کا دروازہ کھلا اور یوں ان کے لیے باری باری 7 آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی حضرات کی قیادت کرتے گئے۔ حضرت جابر نے دوسرا واقعہ یوں بیان کیا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سفر عراق کا ارادہ کیا تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ رسول خدا کے فرزند اور ان کے نور نظر ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ بھی اپنے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرح سے صلح کریں گے۔ آپ کے بھائی توفیق الہی سے موفق تھے اور ان کا اقدام بالکل درست تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ جابر میرے بھائی نے جو کچھ کیا تھا وہ خدا اور رسول کے حکم سے کیا، میں بھی جو کچھ کروں گا وہ خدا اور رسول کے حکم سے کروں گا۔ کیا تو چاہتا ہے کہ میں رسول خدا سے تیری ملاقات کراؤں اور ان کی زبانی تجھے اپنے اقدام کی خبر دلاؤں؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اوپر دیکھو۔ جب میں نے اوپر دیکھا مجھے محسوس ہوا کہ آسمان کا دروازہ کھل گیا ہے، اس میں سے رسول خدا علی مرتضیٰ، حسن، جناب حمزہ، جناب جعفر طیار، زید بن حارثہ اتر رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ زمین پر آ کر ٹھہرے۔
یہ منظر دیکھ کر میں مبہوت ہو کر کھڑا ہو گیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جابر، کیا میں نے تجھے اس سے قبل حسن کے اقدام کے متعلق نہیں بتایا تھا؟ اور اس وقت میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکو گے جب تک اپنے ائمہ کے فرمان کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرو گے اور ان پر اعتراض نہ کرو گے۔ کیا تو چاہتا ہے کہ حسن کے حریف اور یزید اور حسین کا آخری مقام تجھے دکھاؤں؟ میں نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ اس کے بعد رسول نے زمین پر پاؤں کی ٹھوکر ماری، زمین پھٹی، پھر ایک سمندر نمودار ہوا، وہ بھی پھٹا۔ یوں 7 زمینیں یکے بعد دیگرے ظاہر ہوئیں، اسی ترتیب سے 7 سمندر بھی ظاہر ہوئے۔ 7ویں زمین کے نیچے مجھے آگ ہی آگ دکھائی دی۔ میں نے آگ کو دیکھا تو مجھے اس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، یزید اور امام حسن کا حریف ایک آتشی زنجیر میں بندھے ہوئے دکھائی دیے، اور ان کے ساتھ سرکش شیاطین بھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے جنہیں سخت عذاب دیا جا رہا تھا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، سر بلند کر کے اوپر دیکھ۔ میں نے سر بلند کر کے اوپر دیکھا تو رسول خدا، آپ کے ساتھی آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے، اور کچھ دیر پرواز کرنے کے بعد رسول خدا نے فرمایا کہ حسین، آؤ مجھ سے مل جاؤ۔ یہ حکم سنتے ہی امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ شامل ہوئے، اور وہ میرے دیکھتے دیکھتے جنت اعلیٰ میں چلے گئے۔ پھر میں نے دیکھا کہ رسول خدا نے امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جابر، میرا بیٹا یہاں میرے ساتھ ہوگا، اس کے فرمان کو تسلیم کرنا، کبھی شک نہ کرنا، اس طرح سے تم مومن بن جاؤ گے۔ جابر کا بیان ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا ہو تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ حافظ رجب برسی لکھتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے حسنین کریمین علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ جب تم میری میت کو لحد میں اتارو تو میری لحد بند کرنے سے قبل وہاں 2 رکعت نماز پڑھنا، نماز کے بعد میری قبر میں جھانک کر دیکھنا کہ وہاں تمہیں کیا نظارہ دکھائی دیتا ہے۔ حسنین کریمین علیہ السلام نے اپنے والد ماجد کے فرمان پر عمل کیا۔ انہوں نے قبر میں نگاہ کی تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم اتھر پر سندس کی ایک چادر لپٹی ہوئی ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے سر سے چادر کو ہٹایا تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت رسول خدا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت علی کے پاس بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت کے قدموں کی طرف سے چادر ہٹائی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے قدموں کے پاس جناب زہرا، حوا، مریم، آسیہ بیٹھی ہیں اور امیر المومنین علیہ السلام پر گریہ کر رہی تھیں۔ جمال لعین کا واقعہ حسین بن حمدان نے اپنی کتاب میں اپنے اسناد کے ساتھ سعید بن مسیب سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب ایام حج قریب آئے تو میں اپنے آقا و مولا علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان سے عرض کی کہ میں حج پر جانا چاہتا ہوں، آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے نیت کی ہے اسے پورا کرو۔ چنانچہ میں نے سفر حج کیا۔ جب میں طواف میں مصروف تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا چہرہ سیاہ رات کی طرح سے کالا، اور وہ غلاف کعبہ تھام کر کہہ رہا تھا، بیت الحرام کے رب مجھے معاف کر دے، میرا خیال ہے کہ تو مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا اگر تمام آسمان و زمین کی مخلوق بھی میری شفاعت کرے، پھر بھی تو مجھے معاف نہیں کرے گا کیونکہ میرا جرم اتنا بڑا ہے جو کہ بخشش کے لائق ہی نہیں۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جو ہم نے شخص کی دعا سنی، ہم طواف روک کر اس کے گرد جمع ہوئے۔ ہم نے کہا کہ اگر تو ابلیس بھی ہے تو بھی تجھے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو کون ہے؟ تو نے کیا گناہ کیا؟ یہ سوال سن کے وہ خوب رویا۔ اس نے کہا، لوگوں میں اپنے گناہ کو خود جانتا ہوں۔ ہم نے کہا کہ پھر وہ گناہ ہمیں بتا۔ اس نے کہا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے مدینے سے عراق ہجرت کی تھی تو میں ان کے اونٹوں کا ساربان تھا۔ میں دوران سفر دیکھتا تھا کہ امام حسین کے پاس ایک قیمتی کمربند تھا کہ جس کی روشنی سے آنکھیں چندھیا جاتی تھیں۔ میرے دل میں خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ کمربند مجھے مل جائے، اور میں امام علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتا رہا یہاں تک کہ آپ کربلا آ گئے، اور جب 10 محرم کا دن ہوا تو میں نے اپنے آپ کو میدان کربلا سے دور ایک کھائی میں چھپایا۔ الغرض اس دن امام حسین علیہ السلام، ان کے رفقا شہید ہو گئے۔ مجھ جیسے افراد سے کسی نے تعارض نہ کیا۔ جب 11 محرم کی رات ہوئی تو میں اپنی جگہ سے اٹھا، میدان پہ نظر کی تو مجھے میدان میں روشنی ہی روشنی نظر آئی۔ اس روشنی میں نے دیکھا شہداء زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت میری بد نصیبی، شقاوت نے مجھے کمر بند کی یاد دلائی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، خدا کی قسم، اب موقع ہاتھ آیا ہے تو میں حسین کو تلاش کروں گا، اگر مجھے کمر بند دکھائی دیا تو حاصل کروں گا۔ یہ سوچ کر میں میدان میں آیا اور لاش حسین کو تلاش کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ میں نے ان کے جسم کو تلاش کر لیا۔ اس پر سر موجود نہ تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ حسین ہے۔ پھر میں نے ان کی شلوار کو دیکھا تو مجھے اس میں وہ کمر بند دکھائی دیا۔ میں ان کے قریب آیا،
میں نے اپنا ہاتھ ان کے کمر بند پر رکھا، مگر مجھے یوں دیکھ کر تعجب ہوا کہ حسین نے اسے بہت زیادہ گانٹھیں لگائی ہوئی تھیں۔ میں نے گانٹھوں کو کھولنا شروع کیا اور جب آخری گانٹھ رہ گئی تو اس وقت حسین اپنا دایاں ہاتھ اس پر رکھ دیا۔ میں نے ہاتھ ہٹانے کی بڑی کوشش کی لیکن میں ہاتھ ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس وقت میرے ملعون نفس نے مجھ سے کہا کہ میدان میں تلوار کا ٹکڑا تلاش کر اس سے ان کا ہاتھ کاٹ دے۔ پھر میں میدان میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ آخر کار مجھے تلوار کا ایک ٹکڑا ملا۔ میں نے وہ ٹکڑا اٹھایا، لاش حسین کے قریب پہنچا، یہاں امام حسین نے کمر بند پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میں نے اس تلوار کے ٹکڑے سے ان کی ہتھیلی کو کاٹنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کی ہتھیلی کٹ گئی اور میں نے ان کا دایاں ہاتھ کمر بند سے ہٹا دیا۔ ارادہ کیا کہ گانٹھ کھول کر کمر بند حاصل کروں کہ اتنے میں امام حسین علیہ السلام اپنا بایاں ہاتھ کمر بند پہ رکھا۔ میں نے اسے ہٹانا چاہا تو وہ ہاتھ مجھ سے نہ ہٹ سکا۔ پھر میں نے اس ہاتھ کو تلوار کے ٹکڑے سے کاٹا۔ جب حسین کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی جدا ہو گئی تو میں نے کمر بند اتارنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس وقت زمین کانپنے لگی، آسمان لرزنے لگا اور مجھے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا حسین۔ یہ آوازیں سن کے میں گھبرایا، میں نے اپنے آپ کو مقتولین میں گرایا۔ ایک نور کی الماری اتری جس میں سے 3 مرد ایک خاتون برآمد ہوئی۔ ان کے گرد بہت زیادہ مخلوق تھی جنہوں نے آسمان و زمین کی فضاؤں کو بھر دیا تھا۔ ان لوگوں کی شکل انسانوں جیسی اور پر ملائکہ جیسے تھے۔ پھر مجھے ایک دردناک آواز سنائی دی۔ ان 3 افراد میں سے ایک بزرگ یہ کہہ رہا تھا، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا حسین، حسین تجھ پہ تیرا نانا، تیرا باپ، تیری ماں، تیرا بھائی قربان۔ پھر میں نے دیکھا کہ حسین اٹھ بیٹھے، ان کا سر بھی ان کے بدن پر موجود تھا۔ انہوں نے کہا، نانا جان میں حاضر ہوں، یا رسول اللہ میں حاضر، یا امیر المومنین میں حاضر، اما فاطمۃ الزہرا میں حاضر ہوں۔ پھر امام حسین نے رو کر کہا، نانا جان خدا کی قسم ان ظالموں نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ان ظالموں نے ہمارے بچے ذبح کیے، ان ظالموں نے ہمارے پردہ داروں کو لوٹا۔ یہ فریاد سننی تھی کہ سب رونے لگے۔ اس وقت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا، ابا جان آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کا خون لے کر اپنی پیشانی کو خضاب کرنا چاہتی ہوں، یہی خون میں قیامت کے دن اپنے خدا کو دکھاؤں گی۔ رسول نے کہا، فاطمہ تم یہ خون اپنی پیشانی پہ ضرور لگاؤ۔ اس کے بعد سیدہ نے حسین کی گردن کا خون اپنی پیشانی پہ لگایا اور اس کے بعد نبی، علی، امام حسن نے بھی حسین کا خون لے کر اپنے سینوں اور اپنے ہاتھوں پر کوہنیوں تک لگایا۔ پھر رسول خدا نے کہا، حسین نانا تجھ پہ قربان جائے، تمہارا دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ کس نے قطع کیا؟ امام حسین نے کہا، میرے ساتھ ایک ساربان تھا جو مدینے سے میرے ساتھ چلا اور ہمیشہ میری کمر بند پہ نظریں گھاڑے رہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ میرا کمر بند اس کے ہاتھ لگے۔ میں نے اپنی زندگی میں اسے یہ کمر بند اس لیے نہ دی، اس نے میرے بے سر جسم کو تلاش کر لیا۔ پھر اس نے کمر بند کو دیکھا تو اسے وہ کمر بند نظر آیا جس پر میں نے بہت سی گانٹھیں دے رکھی تھیں۔ اس نے ان گانٹھوں کو کھولا اور جب آخری گانٹھ پر یہ ظالم پہنچا تو میں نے اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ یہ بے حیا میدان سے تلوار کا ٹکڑا اٹھا لایا، اس سے میری ہتھیلی کو قطع کیا۔ پھر میں نے کمر بند پر اپنا بایاں ہاتھ رکھا، اس ظالم نے اسے بھی ہتھیلی سے کاٹ دیا اور جب اس ظالم نے کمر بند اتارنے کا ارادہ کیا تو اس وقت آپ آ گئے اور اس نے اپنے آپ کو مقتولین میں چھپا دیا۔ یہ داستان ظلم سن کر نبی نے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا، جمال تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ساربان کا نام تھا۔ اللہ دنیا اور آخرت میں تیرے چہرے کو سیاہ کرے، تیرے دونوں ہاتھ قطع کرے، تجھے ان لوگوں میں قرار دے جنہوں نے ہمارے خون بہائے ہیں، جنہوں نے اللہ پر جسارت کرتے ہوئے ہمیں قتل کیا۔ ابھی رسول کریم کی بد دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میرے دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ مجھے اپنے چہرے کے متعلق محسوس ہوا کہ وہ انتہائی سیاہ اور بد ہیبت ہو چکا ہے۔ اب میں اپنے گناہ کی معافی طلب کرنے کے لیے یہاں بیت اللہ آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ میرے گناہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مکے کے تمام لوگوں نے اس ظالم کی داستان ظلم اپنے کانوں سے سنی اور اس واقعے کو لوگوں نے نقل کیا، اور جس بھی شخص نے اس کی داستان ظلم سنی تو اس پر سر حسین کی زیارت کے لیے حضرت علی اور انبیاؤں کا آنا۔ ابو مقنف لوط بن یحییٰ ازدی لکھتے ہیں کہ محضر میں سالبہ نے، جو کہ ابن زیاد کا دوست تھا، بیان کیا کہ یزید لعین نے شہادت حسین کے بعد دمشق سے باہر ایک بڑا خیمہ نصب کرایا اور اس خیمے میں اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر رکھا۔ اس نے مجھ سمیت 40 افراد کو سر حسین کا نگران مقرر کیا اور اس نے ہم سے کہا کہ تم اس سر کی حفاظت کرتے رہو یہاں تک کہ میں اس کے متعلق اپنا کوئی فیصلہ نہ کر لوں۔ یزید نے تمام نگرانوں کو
1000 دینار بطور انعام دیا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ میرے ساتھیوں نے کھانا کھایا، شرابیں پیں، لیکن میں بیمار تھا۔ میں نے ان کے ساتھ کھانے پینے میں شرکت نہ کی۔ کچھ دیر کے بعد میرے تمام ساتھی سو گئے، لیکن مجھے بیماری کی وجہ سے نیند نہ آئی۔ پھر رات کے ایک حصے میں مجھے سخت گریہ اور بکا کی آوازیں سنائی تیں۔ پھر میں نے کسی ہاتف کو پردرد آواز میں یہ اشعار پڑھتے ہوئے سنا: اے آنکھ حسین مسافر پر اولے، آنسو بہا اور آہو فغاں کر۔ ابن زیاد عیش و عشرت کے بعد قتل حسین کی وجہ سے دوزخ کی آگ میں جلے گا۔ محضر بن سالبہ کا بیان ہے کہ مذکورہ اشعار سن کر میں گھبرایا۔ پھر کسی اور ہاتف کی آواز مجھے سنائی تھی جس نے یہ اشعار پڑھے: ہم اس کے غم میں روتے ہیں، پھر آنسو بہاتے ہیں، ہم ہر عید ہر محفل میں اس کا مرثیہ پڑھتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کی ارواح کو پاکیزگی نصیب نہ کرے جنہوں نے میرے سردار کے قتل کے لیے ابن زیاد کی اطاعت کی ہے۔ اس کا بیان ہے کہ ان اشعار نے مجھے مزید ہلا کے رکھ دیا۔ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور چلی گئی۔ پھر بہت سی آوازیں سنی جو کہ آسمان کی طرف آ رہی تھیں۔ اس وقت میں نے یہ آواز سنی: آدم اتر آؤ۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو آدم علیہ السلام خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہوئے کہا: ابو عبداللہ الحسین، آپ پر سلام ہو، اللہ ان لوگوں پر لعنت کرے جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ میں یہ گفتگو سن کر سخت متعجب ہوا، لیکن میری زبان پر تالا سا لگ چکا تھا، میں کلام نہیں کر سکتا تھا۔ اور اس کے بعد آدم سر حسین کے پاس کھڑے ہو کر نماز میں مصروف ہو گئے۔ پھر چند لمحات کے بعد میں نے ایک اور شور و غوغے کی آوازیں سنی۔ کسی کہنے والے نے کہا: نوح، آپ اتریں۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو نوح خیمے کے دروازے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے بھی امام حسین علیہ السلام کو انہی الفاظ سے سلام کیا کہ جن سے حضرت آدم نے سلام کر چکے تھے۔ پھر نوح علیہ السلام حضرت آدم کے پہلو میں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے نماز شروع کر دی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد میں نے بہت زیادہ آوازیں سنی۔ کسی کہنے والے نے آواز دے کر کہا: ابراہیم، آپ اتر آئیں۔ میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو ابراہیم در خیمہ پہ کھڑے تھے۔ انہوں نے سلام کرتے ہوئے کہا کہ ابو عبداللہ الحسین، آپ پر سلام۔ اے میرے فرزند، میری ذریت کا منتخب انسان، تجھ پہ سلام۔ اللہ اس قوم پر لعنت کرے جس نے تجھے قتل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح کے پہلو میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اس کے بعد میں نے پھر شور و غوغے کی آوازیں سنی۔ کسی کہنے والے نے کہا: موسیٰ، آپ اتر آئیں۔ راوی کا بیان ہے کہ اگر میں غلط کہوں تو اندھا ہو جاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے حضرت موسیٰ کو در خیمے پہ کھڑا دیکھا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر سلام کیا، قاتلوں پہ لعنت کی، پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں نماز میں مصروف ہو گئے۔ ابھی میں ان باتوں پر تعجب ہی کر رہا تھا کہ میں نے سخت شور غوغے کی آوازیں سنی۔ کسی کہنے والے نے کہا: امیر المومنین علی ابن ابی طالب، آپ اتر آئیں۔ میں نے دیکھا کہ علی آئے، ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ انہیں دیکھ کے میں لرز اٹھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت علی علیہ السلام تلوار سے ہم سب کا کام تمام کر دیں گے۔ بہرنو علی در خیمہ پہ آئے۔ انہوں نے اپنے فرزند کو سلام کیا، ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجی۔ پھر وہ موسیٰ کے پہلو میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے۔ پھر میں نے سب سے زیادہ شور و غوغا کی صدائیں سنی۔ کسی کہنے والے نے کہا: محمد، آپ اتر آئیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو در خیمے پر کھڑے دیکھا۔ آپ سر کے قریب آئے، آپ نے سر کو بوسے دیے، آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا: بیٹا، تیری مصیبتیں میرے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ پھر آن حضرت نے امام حسین کے دانتوں کا بوسہ لیا۔ بعد ازاں رسول نے خیمے کے وسط سے امام حسین کا سر اٹھایا، مقدس شخصیات کے درمیان میں رکھا۔ رسول خدا نے نماز جنازہ پڑھائی اور سب نے آپ کی اقتداء میں نماز جنازہ پڑھی۔ اتنے میں آسمان سے ایک فرشتہ آیا۔ اس نے کہا: یا رسول اللہ، علی و اعلیٰ خدا آپ کو سلام کہتا ہے، آپ سے کہہ رہا ہے اگر آپ چاہیں تو پھر میں تختہ زمین الٹ دیتا ہوں، نیچے کا حصہ اوپر والا حصہ نیچے کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام سن کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بھائی جبرائیل، میری طرف سے خدا کے حضور یہ عرض کرو کہ ان کا حساب یوم قصاص تک مؤخر کر دے۔ جبرائیل حضرت کا یہ جواب لے کر آسمان پر گئے۔ پھر چند لمحات کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کہا: پروردگار کا فرمان ہے کہ میں حساب کو یوم قصاص تک مؤخر کر رہا ہوں، لیکن یہاں جو افراد موجود ہیں ان کے لیے میں قتل کا حکم جاری کر رہا ہوں۔ پھر میں نے دیکھا کہ ہم 40 افراد کے لیے 40 فرشتے اترے۔ ہر فرشتے کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا۔ انہوں نے میرے ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب ایک فرشتہ میری طرف نیزہ لے کے بڑھا
تو میں رسول خدا کو دہائی دے کے کہا یا رسول اللہ آپ میری مدد کریں۔ نبی نے کہا ملعون تو ابھی زندہ ہے، جا سو جا، خدا تجھے کبھی نہ بخشے، تجھے اہل نار میں سے قرار دے۔ اس کے بعد وہ تمام شخصیات غائب ہو گئیں۔ مجھے اپنے مشاہدے پہ سخت تعجب ہوا۔ میں نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ شاید میں نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہو، لیکن جب صبح ہوئی اور دن چڑھنے کے بعد بھی میرا کوئی ساتھی بیدار نہ ہوا تو میں نے انہیں آوازیں دیں، انہیں جگانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی بیدار نہ ہوا، اور جب میں نے انہیں ہلا جلا کر دیکھا تو سب کے سب مرے پڑے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں سیدھا یزید ابن معاویہ کے پاس گیا، اسے پورا قصہ سنایا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس واقعے کا ذکر کبھی کسی سے نہ کرنا، اگر میں نے یہ بات کسی اور کی زبانی سن لی تو میں تجھے قتل کر دوں گا۔ میرے حکم کے آنے تک وہاں قیام کر، اور اگر کوئی تجھ سے تیری ساتھیوں کی موت کی وجہ پوچھے تو کہنا کہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ شراب لی تھی اسی لیے وہ مر گئے۔ آپ علیہم السلام ہی دعوت الارض ہیں۔ ثقۃ الاسلام کلینی نے اپنی اسناد کے ساتھ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا خدا کی طرف سے میں ہی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہوں، جنت میں جانے والا میری ہی تقسیم کے تحت جنت میں جائے گا، میں ہی فاروق اکبر ہوں، بعد میں آنے والوں کا رہنما میں ہوں، اور اپنے سے پہلے گزرنے والے ہادیوں کا نمائندہ میں ہوں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی مجھ سے افضل نہیں، میں نبی اکرم اور میں ایک ہی راستے کے راہی ہیں، مگر ان کا اور میرا نام جدا جدا ہے۔ اللہ نے مجھے 6 چیزیں عطا کی۔ مجھے علم المنایا والبلایا والوسایا عطا ہوا۔ دوسرا، مجھے فیصلہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تیسرا، مجھے کئی بار دنیا میں آنا ہے۔ چوتھا، میں نے کئی حکومتیں تشکیل دینی ہیں۔ پانچواں، عصا اور مہر والا میں ہی ہوں۔ چھٹا، اور میں وہ دابہ یعنی جاندار ہوں جو قبل قیامت لوگوں سے باتیں کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے جناب عمار یاسر سے کہا کہ قرآن مجید میں ایک آیت ایسی بھی ہے کہ جس نے میرے دل کو پریشان کر دیا ہے، مجھے شک میں ڈال دیا ہے۔ حضرت عمار یاسر نے فرمایا وہ کون سی آیت ہے؟ اس شخص نے کہا سورہ نمل کی آیت نمبر 28 کہ اور جب ان پر وعدہ پورا ہوگا تو ہم زمین سے ایک چلنے والا نکال کر کھڑا کر دیں گے کہ جو ان سے باتیں کرے گا، کیونکہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے۔ اب مجھے بتاؤ وہ دابہ کیا ہے؟ حضرت عمار نے کہا میں تب تک نہ بیٹھوں گا اور نہ ہی کچھ کھاؤں پیوں گا جب تک تجھے وہ دابہ نہ دکھائی دوں۔ پھر عمار اس شخص کو اپنے ساتھ لے کر چل پڑے، سیدھے وہاں آئے کہ جہاں امیر المومنین علیہ السلام بیٹھے تھے، اور آپ اس وقت کھجورے کھا رہے تھے۔ آپ نے عمار سے فرمایا کہ آؤ کھجورے کھاؤ۔ عمار بیٹھ گئے، انہوں نے حضرت کے ساتھ کھجورے کھائیں۔ جو شخص عمار کے ساتھ آیا تھا بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا عمار کیا تجھے اپنا قول بھول گیا ہے؟ ابھی تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تک تجھے دابت الارض نہیں دکھاؤں گا تب تک نہ بیٹھوں گا اور نہ ہی کچھ کھاؤں گا پیوں گا۔ تم نے مجھے دابت الارض تو دکھایا نہیں، مگر تم بیٹھ بھی گئے ہو، کھانے پینے بھی لگ گئے ہو، آخر یہ کیا ہے؟ عمار نے کہا بندہ خدا، اگر تجھ میں عقل موجود ہے تو میں تو تجھے وہ دکھا چکا ہوں، یعنی تو نے حضرت علی کو دیکھ لیا ہے، وہی تو دابت الارض ہیں۔ آپ علیہ السلام زمانہ رجت میں تشریف لائیں گے۔ کتاب بصائر الدرجات میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت کہ یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب والا دروازہ کھول دیں گے، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں، کہ جب وہ دنیا میں لوٹیں گے تو کفار کے لیے سخت عذاب کا موجب ہوں گے۔ عبد الکریم نے کہا کہ میں نے امام جعفر صادق سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن تک کی مہلت طلب کی تھی، لیکن اللہ نے اسے روز قیامت تک مہلت نہیں دی تھی، بلکہ اللہ نے فرمایا تھا سورہ حجر آیت نمبر 36 کہ تجھے ایک مقررہ دن کے وقت تک مہلت دی جاتی ہے، اور جب وہ وقت معلوم ہوگا تو ابلیس لعین زمانہ آدم سے لے کر اس وقت تک کہ اپنے تمام پیروکاروں کو لے۔ میں نے کہا تو کیا امیر المومنین علیہ السلام نے کئی بار واپس آنا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، انہیں کئی مرتبہ آنا ہے۔ جو بھی امام کسی دور میں گزرا تو وہ بھی دنیا میں واپس آئے گا، اور اس کے ساتھ اس کے دور کے نیک اور بد افراد بھی دوبارہ ظاہر ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ مومن کو کافر پر کامیابی دے گا۔ اور جب وقت معلوم کا دن ہوگا تو امیر المومنین علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت واپس آئیں گے، اور ابلیس بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر آ جائے گا، اور فرات کے قریب روحا کے مقام پر ان میں مقابلہ ہوگا، اور وہ مقام تمہارے کوفے کے قریب ہوگا۔ وہاں زور کا رن پڑے گا کہ زمانہ سابق میں ایسی کوئی مثال نہیں ہوگی،
اور گویا یہ منظر اس وقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی کے ساتھ 100 قدم جتنا پسپا ہو رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاؤں بھی فرات میں پڑے ہیں۔ اس وقت اللہ کی نشانیاں اور ملائکہ بادلوں کے سائے میں اتریں گے، اور اس وقت حق و باطل کا فیصلہ ہوگا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوں گے، ان کے ہاتھ میں نور کا ایک نیزہ ہوگا۔ جب ابلیس یہ منظر دیکھے گا تو اس وقت الٹے پاؤں بھاگنے لگے گا۔ اس کے ساتھ اس سے کہیں گے کہ اب تو کامیاب ہو چکا ہے، پھر واپس بھاگنا کیوں چاہتا ہے؟ اس وقت وہ کہے گا، سورہ انفال کی آیت نمبر 84 ہے، کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، اور سورہ حشر کی آیت نمبر 61 کہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ نبی اکرم اس لائن پر حملہ کریں گے اور حضرت اپنے نیزے سے اس کے کندھوں کے درمیان وار کریں گے، جس سے وہ ہلاک ہو جائے گا اور اس کے تمام ساتھی ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب پوری روئے زمین پر صرف اللہ کی ہی عبادت کی جائے گی، دنیا سے شرک کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام 44,000 سال تک حکومت کریں گے، یہاں تک کہ آپ کے ایک ایک شیعہ کی ہزاروں اولاد پیدا ہو جائے گی۔ اس وقت مسجد کوفہ کے قریب اور اس کے گرد 2 سرسبز باغات ظاہر ہوں گے۔ آپ علیہ السلام ہر مرنے والے کے پاس تشریف لاتے ہیں۔ شیخ عمالیم میں لکھتے ہیں کہ اسبق بن نباتہ نے کہا کہ حارث ہمدانی چند شیعوں کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور وہ اپنے عصا کے سہارے بڑی مشکل سے چل رہا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نظر میں اسے بڑا مقام حاصل تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، حارث اپنے آپ کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کی، مولا اس وقت زمانہ مجھے نکل چکا ہے، آپ کے ماننے والوں کے جھگڑوں نے بھی میرے تفکرات میں اضافہ کر دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ حارث نے کہا، مولا آپ کے ماننے والوں میں کچھ افراد کرتے ہیں، کچھ تفرید سے کام لیتے ہیں، اور کچھ اعتدال پسند ہیں، کچھ شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں جن سے یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ آگے بڑھیں یا پیچھے ہٹیں۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اے ہمدانی یاد رکھ، میرے بہتر شیعہ وہ ہیں کہ جو اعتدال پسند ہوں۔ غالی نے ان کی طرف لوٹ کر آنا ہے اور پیچھے رہ جانے والے نے ان سے آ کر ملنا ہے۔ حارث نے کہا، مولا اگر آپ ہمارے دلوں سے زنگ اتار دیں، ہمیں ہمارے عقیدے میں بابصیرت بنا دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کا دین لوگوں اور افراد کے ذریعے سے نہیں پہچانا جاتا، اللہ کا دین حق کی علامت سے پہچانا جاتا ہے۔ حق کی پہچان اگر تجھے اہل حق کی پہچان خود بخود ہو جائے گی۔ حارث، حق ہی بہترین گفتگو ہے اور حق بات کرنے والا مجاہد ہوتا ہے، اور میں نے تجھے حق کی ہی خبر دیتا ہوں۔ اپنے کان کو میری طرف متوجہ رکھ، پھر تیرے ساتھیوں میں سے جسے معرفت اور خاصیت حاصل ہو اسے اس کی خبر دے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا عبد، اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں ان کا سب سے پہلا مصدق ہوں۔ میں نے آن حضرت کی اس وقت تصدیق کی تھی کہ جب آدم روح اور جسم کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ اس امت میں بھی میں ہی آن حضرت کا پہلا تصدیق کنندہ ہوں۔ ہم ہی اولین اور ہم ہی آخرین ہیں، اور میں ان کا فرد خاص ہوں۔ حارث، میں اللہ کا خاص بندہ، اس کا منتخب فرد اور اس کا ولی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی اور ان کا رازدان ہوں۔ مجھے فہم کتاب اور فیصلہ کرنے کی قوت عطا ہوئی ہے، اور میرے پاس صدیوں اور اسباب کا علم ہے۔ 1000 چابیاں میرے سپرد کی گئی، ہر چابی سے 1000 دروازے کھلتے ہیں، ہر دروازہ 1 لاکھ عہد کا منتہی ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے، اور جب تک سلسلہ روز و شب جاری رہے گا اس وقت تک شب قدر میں میری اور میری اولاد کے لیے آتی ہی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ زمین اور اہل زمین کا وارث ہو جائے۔ حارث، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا، انسانی جان کو پیدا کیا، میرے دوست اور دشمن مجھے کئی مقامات پر پہچانیں گے، مجھے موت کے وقت، صراط کے وقت، تقسیم کے وقت پہچانیں گے۔ حارث نے کہا، مولا تقسیم سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، دوزخ کی قسم، میں اسے صحیح صحیح تقسیم کروں گا، میں کہوں گا کہ یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ پھر امیر المومنین علیہ السلام حارث کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، حارث، آج جس طرح سے میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہے، اسی طرح سے اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میرے ہاتھ سے پکڑا تھا، اور میں نے ان سے قریش اور منافقین کے حسد کی شکایت کی تھی۔ آن حضرت نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میں صاحب فرش خدا کے دامن رحمت کو پکڑوں گا تو میرے دامن سے وابستہ ہوگا، اور تیری اولاد تیرے دامن سے وابستہ، تمہارے شیعہ تمہارے دامن سے وابستہ ہوں گے۔ اب خود ہی سوچو کہ خدا اپنے نبی سے کیا سلوک کرے گا۔
اور نبی اپنے وصی سے کیا سلوک کرے گا؟ وصی پیغمبر اپنے خاندان اور اپنے شیعوں سے کیا سلوک کرے گا؟ حارث، طویل بات کے بجائے مختصر سی بات کو اپنے لیے کافی سمجھو، تو اسی کے ساتھ مشہور ہوگا جس سے تو نے محبت کی ہوگی، تجھے تیرے اپنے اعمال کا ہی بدلہ ملے گا۔ آپ نے یہ جملے 3 بار دہرائے۔ حضرت کا فرمان سن کر حارث اٹھے اور خوشی کی وجہ سے ان کی ردا زمین پر گھسٹنے لگی۔ انہوں نے کہا، مجھے اپنے رب کی قسم، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت مجھ پر کب آتی ہے یا میں موت پر کب جا پڑوں۔ اس واقعے کو سید محمد نے اپنی کچھ نظم میں اس طرح سے بیان کیا کہ علی علیہ السلام نے حارث سے عجیب بات کہی، ان کے علاوہ ان کے اور بھی عجائبات ہیں۔ اے حارث ہمدان، جو بھی مرتا ہے مجھے دیکھ کر مرتا ہے، مرنے والا خواہ مومن ہو یا منافق ہو، اس کی آنکھیں مجھے پہچانتی ہوں گی اور میں اسے اس کی حالت، اس کے نام، اس کے افعال سے پہچانوں گا، اور تو پل صراط پر میرے سامنے ہوگا، لہٰذا تجھے کسی لغزش اور پھسلنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ میں تم کو پیاس کے وقت ٹھنڈا پانی پلاؤں گا کہ جو اس قدر شیریں ہوگا کہ تم اس کو شہد سمجھو گے، اور جب تجھے دوزخ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو میں اس سے کہوں گا، اسے چھوڑ دے اور اس کے قریب نہ جا، اسے چھوڑ دے اور اس کے قریب نہ جا، اس کی رسی وصی پیغمبر کی رسی سے متصل ہے۔ سید حمیری نے نزع میں کیا دیکھا؟ شیخ طوسی نے اپنی اسناد کے ساتھ حسین ابن علی علیہ السلام سے روایت کی کہ انہوں نے کہا کہ میں سید بن محمد حمیری کی عیادت کرنے گیا، اور جب میں وہاں پہنچا اس وقت وہ اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے۔ اس وقت ان کے قریب ان کے ہمسائے جمع تھے جن میں اکثریت کا تعلق عثمانی گروہ سے تھا۔ سید ایک خوبصورت اور کشادہ جبین انسان تھے۔ ان کے چہرے پر سیاہی کا ایک نقطہ سا پیدا ہوا، پھر وہ نقطہ پھیلنے لگ گیا اور پھیلتے پھیلتے ان کے پورے چہرے پر محیط ہو گیا، اور کچھ ہی دیر میں ان کا پورا چہرہ کالا سیاہ ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں بیٹھے ہوئے شیعہ سخت پریشان ہوئے۔ وہاں موجود ناصبی ازروئے شماتت بہت خوش ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی جگہ پر ایک سفید نقطہ پیدا ہوا کہ جو چند ہی لمحات میں پورے چہرے پر پھیل گیا، اور ان کا چہرہ چمکنے لگا، اور یوں محسوس ہونے لگا کہ ان کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ اس وقت سید نے یہ شعر کہے کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ علی اپنے محب کو مصیبت سے نجات نہیں دلا سکتے، وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ مجھے اپنے رب کی قسم، میں جنت عدن میں داخل ہو چکا ہوں اور میرے خدا نے میری برائیاں معاف کر دی ہیں۔ علی کے دوستوں، آج خوشی مناؤ اور مرتے دم تک علی کی ولا کا دم بھرتے رہو۔ علی کے بعد یکے دیگرے ان کی اولاد سے محبت رکھو۔ اور اس کے بعد سید نے یہ جملے کہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ حقا حقا، واشہد ان محمد رسول اللہ حقا حقا، واشہد ان علی امیر المومنین حقا حقا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور پھر سید کی آنکھیں بند ہو گئیں، انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ علی ابن الحسین نے کہا کہ مجھ سے میرے والد حسین بن اون نے کہا کہ ازنیہ نے امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی۔ ان دونوں بزرگوں نے فرمایا کہ کسی بھی روح کے لیے جسم سے جدا ہونا اس وقت تک حرام ہے جب تک وہ محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ، فاطمۃ الزہرا، حسن اور حسین علیہ السلام کو نہ دیکھ لے، اور یہ بات جدا ہے کہ کوئی انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور کوئی ناراض۔ سید کی موت کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی اور ہر موافق و مخالف نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین کی سند سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ آن حضرت نے فرمایا کہ مومن ہمیشہ برے انجام سے خوفزدہ رہتا ہے، اور اسے رضائے الہی کے حصول کا اس وقت تک یقین نہیں آتا کہ جب تک اس پر احتضار کی گھڑیاں طاری نہ ہوں۔ جب ملک الموت کسی مومن کے پاس جاتا ہے، مومن سخت بیماری اور اہل و عیال اور جائیداد کے اندیشے میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس کے دل میں رہ رہ کر حسرتیں اٹھتی ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی آرزو کی تکمیل سے قبل اس پر موت وارد ہو رہی ہے۔ تو اس کی یہ حالت دیکھ کر ملک الموت اس سے یہ کہتا ہے، کیا وجہ ہے، تو آخر اتنا پریشان کیوں ہے؟ مومن کہتا ہے، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرے حالات مضطرب ہو گئے ہیں، اور ابھی میری آرزویں نامکمل تھی کہ تم آ گئے۔ ملک الموت کہتا ہے کہ کیا اگر کسی عقل مند کا ایک کھوٹا درہم گم ہو جائے اور اسے اسی دنیا سے لاکھوں گنا زیادہ معاوضہ مل جائے تو کیا پھر بھی وہ غمگین ہوگا؟ مومن کہتا ہے کہ نہیں، وہ غمگین نہیں ہوگا۔ اس وقت ملک الموت اسے کہتا ہے کہ اب ذرا اوپر نگاہ کرو۔ جب مومن اوپر نگاہ کرتا ہے تو اسے جنت کے وہ درجات، وہ قصور دکھائی دیتے ہیں کہ اس کی حدود آرزو سے بھی کہیں بلند و بالا۔
اس وقت ملک الموت مومن سے کہتا ہے یہ تیری منازل نعمات ہیں، تیری صالح اولاد بھی جنت کے محلات میں تیرے ساتھ ہوگی، تو کیا اب تو دنیا کے بدلے میں ان نعمات کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ مومن کہتا ہے جی ہاں، خدا کی قسم میں ان نعمات کا خواہش مند ہوں۔ پھر ملک الموت اسے کہتا ہے کہ ایک مرتبہ پھر نگاہ کرو۔ مومن نگاہ کرے گا تو اسے محمد مصطفیٰ، علی مرتضیٰ اور ان کے طیب و طاہر اولاد مقام اعلی علیین پر دکھائی دیں گے۔ ملک الموت کہتا ہے یہ تیرے سردار، تیرے آئمہ ہیں، یہ تیرے ہم نشین ہوں گے، کیا تو دنیا کے ساتھیوں کے بدلے میں ان کی رفاقت کو پسند کرتا ہے؟ مومن کہے گا جی ہاں، مجھے اپنے پروردگار کی قسم۔ چنانچہ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت آیت نمبر 3 میں اشارہ کیا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کی، ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، تو تم خوف نہ کرو، غم نہ کرو، اور تمہیں اس جنت کی خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ میں مؤلف عرض کرتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق یہ تصور کرنا کہ آپ آنے واحد میں امکنہ متعدہ میں کیسے پہنچ جاتے ہیں، یہ شان ولایت کے مفہوم سے ناآشنائی کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ قدرت عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دار دنیا میں بھی ان کی اس شان ولایت کو کئی بار واضح کیا ہے، جس کی تاریخ اور حدیث میں متعدد مثالیں موجود ہیں، اور ہم صرف چند ایک پر قناعت کریں گے۔ اس کے بعد حضرت علیہ السلام کا بیک وقت امکنہ متعددہ میں موجود ہونا کہ وہ انشاءاللہ اپنی اگلی آنے امید ہے کہ آج کا یہ حصہ آپ کے ایمان میں اضافے کا باعث بنا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سچی محبت، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہماری تمام جائز مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا کر، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔